اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے اور اپنے ماننے والوں کو طہارت کا، پاکیزگی کا، صفائی کا اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں اور ان میں سے 2 چیزیں ایک زیر بغل بال ہیں اور دوسرا زیر ناف بال مراد ہیں۔ یہ وہ سوال ہے کہ جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں گھومتا ہے کہ ہم شرمگاہ کے بالوں کو کہاں تک صاف کریں اور کس کے ساتھ صاف کریں، اور وہ شرم، حیا اور ہچکچاہٹ کی وجہ سے عام طور پر علماء کرام سے اس سوال کا جواب پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس موضوع کے اوپر مختصر بیان آپ کے سامنے رکھا جائے۔ تو ہم اس موضوع کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا کہ کتنے دنوں کے اندر ان بالوں کی صفائی کر لینی چاہیے۔ دوسرا حصہ ہوگا ہماری گفتگو کا کہ کن کن حصوں سے بال اتارنے چاہیے، اور تیسرا حصہ ہوگا ہمارے آج کے اس عنوان کا کہ کن چیزوں کے ساتھ صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آئیں پہلے حصے کے اوپر ہم بات شروع کرتے ہیں کہ کتنی مدت میں ان بالوں کی صفائی کر لینی چاہیے۔ تو یاد رکھیں، احادیث طیبہ سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر جمعے کے جمعے زیر بغل بال اور زیر ناف بالوں کا اہتمام، ان کو صاف کرنے کا اہتمام کر لے، اور اگر ہر جمعے کو فرصت نہ ملے تو 15 دنوں کے اندر اندر ضرور اس صفائی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور اگر انسان کبھی اتنا مصروف ہو جائے اور اس کو ہر جمعے یا 15 دن کے اندر بھی فرصت نہ ملے، حتیٰ کہ 40 دن گزر جائیں، تو یاد رکھیں 40 دنوں کے اوپر کرنا یہ چیز جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ احادیث میں یہ آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور کی طرف سے حکم یہ تھا کہ اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، کہ ہم 40 دنوں سے زیادہ اپنے بالوں کو نہ چھوڑیں، یعنی 40 دنوں کے اندر اندر ضرور ان بالوں کو کاٹنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہاں ایک شبہ کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے اپنے شرمگاہ کے بالوں کو 40 دنوں سے اوپر کر لیا اور اس نے ان کو نہ کاٹا تو اس کا کھانا حرام ہو جائے گا، اس کا پینا حرام ہو جائے گا، اس کی نماز قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں، اس کی تلاوت قبول نہیں۔ تو یاد رکھیں یہ باتیں حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی۔ ہاں، کراہت تو ضرور ہے کہ اگر کوئی اتنا مصروف ہے کہ 40 دن سے زائد عرصہ گزر گیا اور اس کو فرصت نہیں ملی ان بالوں کو کاٹنے کی، تو یہ مکروہ تو ضرور ہوگا، مگر کھانا پینا، نماز، روزہ، عبادات، دعا، یہ ساری چیزیں جائز ہوں گی، ان میں حرام کا کوئی پہلو شامل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ ہم شرمگاہ کی کس کس حصے سے اپنے بالوں کو صاف کریں۔ تو یاد رکھیں، ناف سے نیچے جو مثانہ ہوتا ہے، جس کو پیڑوں کی ہڈی کہا جاتا ہے، جہاں سے مثانے کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے بالوں کی صفائی کو شروع کیا جاتا ہے۔ ناف کے بالکل نیچے سے بال کاٹنا یہ ضروری نہیں، جہاں پہ مثانہ ہے وہاں سے بالوں کو کاٹا جائے گا، اور نیچے تک، عضو تناسل تک، اور پھر جو خصیتین ہوتے ہیں
ان کے اوپر سے دائیں بائیں سے نیچے سے بالوں کو صاف کیا جائے گا۔ اسی طرح جو پخانے کا مقام ہوتا ہے جس کو دبر بھی کہتے ہیں، تو اس سوراخ کے دائیں بائیں آگے پیچھے بھی بال ہوتے ہیں، تو ان کو بھی صاف کیا جائے گا۔ اور یہ اس لیے ہے تاکہ پخانہ وغیرہ یا میل کچیل ان بالوں میں پھنس نہ جائے۔ اسی طرح جو انسان کی پنڈلیاں ہیں، یعنی گھٹنوں کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے ٹانگوں کا، ان ساری پنڈلیوں سے نہیں، بلکہ صرف اتنا حصہ جہاں پہ نجاست کے لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، پیشاب کے، پخانہ کے یا مادہ منویہ کے لگنے کا خدشہ جہاں جہاں تک ہوتا ہے، وہاں سے بھی بالوں کو صاف کر لیا جائے گا۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی پوری ٹانگوں سے بال اتار لیتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی سرین یعنی اپنی پیٹھ سے بھی بال اتارنے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ناف کے بالکل نیچے سے، جہاں سے انسان کی ناف شروع ہوتی ہے، وہاں سے بالوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، مثانہ کی ہڈی سے لے کر نیچے تک اور خصیتین اس کے بالوں کو صاف کرنا، اور پھر مقام پاخانہ وہاں سوراخ کے آگے پیچھے اور اوپر نیچے جو بال ہوتے ہیں ان کو صاف کرنا، اور ٹانگوں کا وہ حصہ جہاں پہ نجاست یا پخانہ کے لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، وہاں سے بالوں کو صاف کرنا یہ ضروری ہے۔ اب تیسری چیز کہ کن چیزوں کے ساتھ یا کن اوزار کے ساتھ ان بالوں کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، تو یاد رکھیں 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے بالوں کو اکھیڑنا، دوسرا ہے بالوں کو کاٹنا، اور تیسرا ہے بالوں کو مونڈ دینا۔ ان میں سے کوئی سا بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور مقصود ہے بالوں کو صاف کرنا، اور یہ مقصد جس چیز سے حاصل ہو، جس آلہ سے حاصل ہو، جس اوزار سے حاصل ہو، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کینچی سے کاٹے جا سکتے ہیں، موچنے سے بال اکھیڑے جا سکتے ہیں، ریزر سیفٹی بلیڈ سے کاٹے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خواتین جو مخصوص کریم یا لوشن وغیرہ استعمال کرتی ہیں، کیا مرد ان کو استعمال کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل مرد بھی کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف یا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو مقصود بالوں کی صفائی ہے وہ جس سے بھی آپ کے لیے آسانی ہو، کریم سے، لوشن سے، سیفٹی سے، کینچی سے، موچنے سے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں جو بزرگ حضرات ہو جاتے ہیں، ایجڈ، زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں، ان کے لیے بہتر جو ہے وہ کریم ہی رہتی ہے۔ اور اسی طرح جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بلیڈ کا استعمال کم کریں، ایسا نہ ہو کٹ لگ جائے، زخم بن جائے، تو ایسے شوگر کے مریضوں کے لیے پھر وہ پریشانی بن سکتی ہے۔ تو جس کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی عذر ہو، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ کریم وغیرہ کا استعمال کر کے اپنے بالوں کی صفائی کا بندوبست کر لے۔ تو تمام دیکھنے والے اور سننے والے، چونکہ یہ بڑا نازک مسئلہ تھا، عام طور پر علماء اس کے اوپر کلام بھی نہیں کرتے اور عوام الناس یہ سوال پوچھتے بھی نہیں ہیں، لیکن دین کا ادنا خادم ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ یہ بڑا ہی خاص مسئلہ ہے، ہر مسلمان کو درپیش ہے، اور لوگ شرم و حیا کی وجہ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو ہم نے بڑے شرم و حیا کے الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا۔ اس کو آپ دوبارہ سنیں، یاد کریں، ذہن میں بچھائیں،
اور اپنے قریبی احباب تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔